اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچے ہم شارٹ کویسچن کریں گے، وہ شارٹ کویسچن کریں گے جو کہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں، جن کے سٹارٹنگ پہ سٹار لگے ہوئے ہیں وہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں۔ ویسے تو یہاں پر جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ کسی نہ کسی بورڈ میں آ چکے ہیں، لیکن ہم صرف لاہور بورڈ کے کویسچن کو ہی کور کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے پاکستان کا محلب کو، سیم ایز اٹ از ہمیں ایسے اس کویسچن کو لکھنا پڑے گا۔ اس کے آنسر کو پاکستان کا کل رقبہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ نیکسٹ کویسچن ہے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے نیم۔ تو اس طرح کے کویسچن کو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم ایک لائن میں نہیں لکھیں بلکہ اس طریقہ کار سے لائنز میں لکھیں تاکہ ہمارا آنسر جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس پاکستان کی اہم درآمدات۔ درآمدات یعنی وہ چیزیں جو پاکستان باہر کے ممالک سے خریدتا ہے ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے اندر ہمارے پاس ہے معدنی تیل، اس کے علاوہ کھانے کا تیل، چائے، تمباکو، رنگ، بھاری مشینری وغیرہ شامل ہے۔ یہاں پر یہ آنسر زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے اہم درآمدات میں زیادہ یہی ٹھیک ہے، معدنی تیل، کھانے کا تیل، چائے، کیمیکل اور بھاری مشینری۔ نیکسٹ کویسچن ہے چین اور انڈیا پاکستان کی کس سمت میں واقع ہے؟ پاکستان کے مشرق میں انڈیا واقع ہے اور شمال مشرق یعنی مشرق اور شمال کے درمیان میں چین واقع ہے۔ چین پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے، انڈیا پاکستان کے مشرق میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈیوڈ لائن کیا ہے؟ پاکستان افغانستان کی سرحد کو یعنی مشترکہ جو سرحد ہے اسے کہتے ہیں ڈیوڈ لائن۔ پاکستان کی سب سے زیادہ سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، جس کی لمبائی ہے 2240 کلومیٹر۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے پاکستان کے 4 اہم پہاڑی سلسلے۔ ویسے پاکستان کو 2 بنیادی پہاڑی سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، شمال مشرقی پہاڑی سلسلے اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے۔ یہاں پر صرف شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کے اندر جتنے بھی پہاڑی سلسلوں کے نیم جسٹ لکھے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر نوٹ لکھیں، تو ہمیں یہ کویسچن کو سیم ایسے ہی لکھنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کے نیم۔ تو دیکھا جائے تو سیم ہے، مطلب اگر وہ کہے شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کے نیم یا پھر پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کے نیم تو سیم ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ یہاں بھی جو پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں نیم لکھے گئے ہیں وہ شمال مشرقی ہی لکھے گئے ہیں، نہ کہ شمال مغربی۔ نیکسٹ ہے سندھ کے زیر میدان پر نوٹ لکھیں۔ جو پاکستان کا میدانی علاقہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، دریائے سندھ کا زیریں میدان اور دریائے سندھ کا بلائی میدان۔ دریائے سندھ کا جو بلائی میدان ہے وہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور پاکستان کا جو زیریں میدان ہے وہ ہمارے پاس سندھ میں واقع ہے، یعنی دریائے سندھ کا بلائی میدان پنجاب میں واقع ہے اور دریائے سندھ کا زیریں میدان صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کوہ قراقرم پر نوٹ لکھیں۔ ہم اس طرح کے کویسچن کو اپنی بک سے ہی پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوہ قراقرم پر نوٹ لکھیں۔ کوہ قراقرم کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا بیسیکلی ہمارے پاس آنسر بنتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہاں پہاڑوں کی اوسطاً بلندی 7000 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے، جو کہ 8611 میٹر بلند ہے۔ کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم کے درمیان ہنزرا اور گلگت کی خوبصورت وادیاں ہیں۔ دریائے سندھ اسی علاقے میں کوہ زاسکر اور گلگت کی درمیان سے گزرتا ہے۔ یہاں نقل و حمل بہت دشوار ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے، جس کی وجہ برف سے ڈھکے ہوئے بلند ترین پہاڑ ہیں۔ دنیا کی بلند ترین دوسرے نمبر پر جو چوٹی ہے وہ پاکستان میں واقع ہے، جس کا نام ہے K2، اور پہلے نمبر پہ جو ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ شاہراہ قراقرم واقع ہے، جو کہ پاکستان اور چین کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہراہ ریشم پاکستان کی بلند ترین سڑک بھی ہے، جو کہ پاکستان اور چین نے مل کے بنائی ہے تجارت کی غرض سے۔ پاکستان کا جو بلند ترین شہر ہے وہ بھی مری ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ بارشیں بھی مری میں ہوتی ہیں۔ سب سے ٹھنڈا ترین جو علاقہ ہے وہ سکردو
اور سب سے جو گرم ترین علاقہ ہے ان کے اندر سیبی، جیکب آباد اور نوکھنڈی شامل ہے۔ سب سے گرم علاقے میں فرسٹ نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیبی۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے سوالی کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ پہاڑی سلسلہ جنوبی ہنزرا سے لے کر مڑی کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں کی بلندی 2000 سے 3000 فٹ تک ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہنزرا، اٹک، مڑی، سیالکوٹ، گجرات اور جہلم کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار جنگلات موجود ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی وہ جنگلات موجود ہیں جو کسی بھی موسم میں اپنے پتے نہیں گراتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے سطح مرتفع پوٹوہار سے کیا مراد ہے؟ تو کوہ نمک کے شمال میں سطح مرتفع پوٹوہار واقع ہے جو کہ 300 سے 600 میٹر تک بلند ہے۔ ان علاقوں کے دو اہم دریا دریائے سوان اور دریائے ہیرو ہیں جو دریائے سندھ سے ملنے کے لیے میلوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ پہاڑوں میں اور سطح مرتفع میں اسی چیز کا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان کے سطح مرتفع کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ پہاڑوں کا یہ ہوتا ہے جو سطح سمندر سے بلند ہو، یعنی زمین کا وہ علاقہ جو سطح سمندر سے بلند ہو اور اس کی سطح جو ہے وہ ڈھلوان دار ہو۔ لیکن سطح مرتفع کا مطلب ہوتا ہے وہ علاقہ جو کہ سطح سمندر سے بلند ہو لیکن اس کی سطح ہموار ہو، یعنی وہ سمندر سے تو بلند ہے لیکن اس اوپر سے بالکل ہموار ہے۔ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سطح مرتفع، اور پہاڑ کی جو بیسیکلی سطح ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈھلوان دار ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر شارٹ کویشچن ہے دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ اسی طریقہ کار سے میدانوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دریائے سندھ کا زیریں میدان، دریائے سندھ کا بلائی میدان۔ بلائی میدان جو ہے صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور زیریں میدان جو ہے وہ صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ تو پڑھتے ہیں دریائے سندھ کا زیریں میدان میٹن کوٹ سے جنوب کی جانب بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان 580 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کا رقبہ جو ہے 51,800 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، لیکن کچھ حصوں پر ریگستانی نوعیت کا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ ریگستانی نوعیت کا ہے جسے تھار کہتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو صحرا ہے وہ تھار ہے جو کہ صوبہ سندھ میں واقع ہے، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا جو ریگستان ہے وہ تھار ہے جو کہ صوبہ سندھ میں واقع ہے، اور دوسری طرف چولستان جو ہے وہ پنجاب میں واقع ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بھی شارٹ کویشچن آتا ہے پاکستان کے کچھ ریگستانوں کے نام لکھے، تھار، تھال اور چولستان۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جو صحرا ہے وہ ہمارے پاس سہارا ہے جو کہ افریقہ میں واقع ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر شارٹ کویشچن ہے موسم سے کیا مراد ہے؟ موسم دیکھا جائے تو کسی بھی علاقے کے جو ہے آب و ہوا، بارش اور دیگر عوامل کی وقتی کیفیت کا نام ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں کسی مقام میں جو وقتی کیفیت چل رہی ہے اسے کہتے ہیں موسم۔ پاکستان میں ہونے والی سردیوں کی بارشوں کی وجوہات کیا ہیں؟ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے آب و ہوا کی تعریف۔ تو دیکھا جائے آب و ہوا اور موسم میں یہ اسی چیز کا فرق ہوتا ہے۔ آب و ہوا سالانہ کیفیت کو کہتے ہیں۔ آب و ہوا کسی بھی علاقے کی سالانہ درجہ حرارت، بارش، ہوا کے دباؤ اور دیگر عوامل کی اوسط کیفیت کا نام ہے۔ آب و ہوا اور موسم میں فرق، تو موسم جو ہے ہمارے پاس وقتی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان میں کم بارشوں کے کون کون سے اضلاع ہیں؟ اس میں دیکھا جائے اس میں زیادہ نام آتے ہیں سیبی، جیکب آباد اور نوکھنڈی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے پاکستان میں موسم گرما کی مونسونی ہواؤں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ پاکستان میں موسم گرما میں مونسونی ہوائیں نہایت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان جو ایک مونسونی خطے میں ہی واقع ہے، اور یہی وہ ہوائیں ہیں جو موسم گرما میں پاکستان میں بارشیں برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے مٹی کی زرخیزی کو مختصر بیان کریں۔ یہ بچے مس پرنٹنگ ہوئی ہے، یہاں پر کویشچن بتا زمین کی زرخیزی۔ زمین کی زرخیزی سے مراد ہوتا ہے زمین کی قوت پیداوار، یعنی کام کرنے کی صلاحیت۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے دریائے سندھ کے بلائی اور زیریں میدان میں کس طرح کی مٹی پائی جاتی ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے سطح مرتفع پوٹوہار میں کس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے؟
तो पढ़ते हैं हमारे पास क्या लिखा। सतह मुर्तवा पोटोहार में पाई जाने वाली मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ जरखेज़ी बहुत कम होती है। ये इलाके मादनियात के हवाले से बहुत मशहूर है, यानी यहाँ पर मादनियात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दोआबा, दो दरियाओं के दरमियानी सरजमीन को दोआबा कहते हैं और दर्रे कहते हैं। पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्तों और गुजरगाहों को दर्रे कहते हैं। तो ये बेसिकली दोआबा यानी दो दरियाओं की सरजमीन और दर्रे यानी पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्तों और गुजरगाहों को कहते हैं दर्रे। ये फ़र्क है दोआबा में और दर्रे में। नेक्स्ट है मिट्टी की तारीफ। मिट्टी देखा जाए तो किसे कहते हैं, किसी भी अम्ले फरसूदगी के बायस किसी भी इलाके में वजूद में आने वाले मवाद को कहते हैं मिट्टी। देखा जाए ये चट्टानों की तोड़ फोड़ से वजूद में आते हैं, मौसमी कैफियत की वजह से वजूद में आती है मिट्टी। मिट्टी की दो बुनियादी अक़साम है, कुदरती मिट्टी और मुंतकिल शुदा मिट्टी। कुदरती मिट्टी का मतलब होता है मुकामी मिट्टी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम अपनी बुक से ही मिट्टी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अम्ले फरसूदगी से वजूद में आने वाले तमाम मवाद जो किसी जगह मौजूद हो उसे मिट्टी कहती हैं। मिट्टी से मुराद ज़मीन का बलाई हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की बुनियादी अक़साम मुकामी मिट्टी और मुंतकिल शुदा मिट्टी। मुकामी मिट्टी वो मिट्टी होती है जो कि किसी भी मौसम की तब्दीली की वजह से चट्टानों के तोड़ फोड़ से वजूद में आती है, और मुंतकिल शुदा मिट्टी जो कि एक कुदरती अवामिल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, जैसे सैलाब, उसके अलावा तूफ़ान वगैरह की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आबो हवा की। यहाँ देखा जाए आबो हवा किसी भी मुकाम के सालाना दर्जा हरारत, बारिश, हवा के दबाव और दीगर अवामिल की औसतन फ़िज़ाई कैफियत का नाम है। और दूसरी तरफ जहाँ लिखा हुआ है सालाना, यहाँ अगर हम लिखते हैं आबो हवा मौसम किसी भी मुकाम की जो है वक्ती दर्जा हरारत, बारिश, हवा के दबाव और दीगर अवामिल की औसतन कैफियत का नाम है। यानी अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो मौसम की, तो जहाँ पर सालाना लिखा हुआ है वहाँ वक्ती लिखते हैं, ये डेफिनेशन बन जाएगी मौसम की। तो ये है पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके, और ये हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है मरी का इलाका है, और सबसे ठंडा इलाका है सकर्दू। बुलंद तरीन पाकिस्तान का जो शहर है वो भी हमारे पास है मरी। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप उन्हें ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के 4 अहम दरियाओं के नाम। रावी, चनाब, जेहलम और सिंध। दरियाओं की सरजमीन बांग्लादेश को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में नहरी आपाशी के 2 नुकसानात। तो बढ़ते हैं पाकिस्तान चूँकि खुश्क और नीम खुश्क खिते का मुल्क है, लिहाजा काश्तकारी के लिए आपाशी नहायत ज़रूरी है, लेकिन नाकस मनसूबाबंदी के बायस नहरी आपाशी का बड़ा हिस्सा ज़मीन में जज़ब होकर गहराई में चला जाता है और गैर जज़ब तहों के ऊपर मौजूदा जमा होकर आहिस्ता आहिस्ता सतह ज़मीन के करीब पहुंच जाता है, बल्कि अक्सर नहरी इलाके में सतह ज़मीन पर जमा हो जाती है, जिससे काश्तकारी मुमकिन नहीं। यानी नहरी आपाशी का जो आपाशी का निज़ाम है वो ना सही होने की वजह से ज़मीन जो है वो थोड़ का शिकार हो जाती है। ज़मीन पर पानी की और नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से काश्तकारी मुमकिन नहीं हो पाती, जिससे काश्तकारी मुमकिन नहीं रहती। लिहाजा इस सूरत हाल को सीम के नाम से मौसूम किया जाता है। यानी यहाँ पर सीम का मसला बन जाता है, ज़मीन में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नहरी आपाशी का जो नहरी निज़ाम है वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंध ताज़ मुआहिदा। तो सिंध ताज़ मुआहिदा हुआ था 1960 में पानी के मसले को हल करने के लिए। ये क्वेश्चन हम अपनी बुक से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की नहरों की इकसाम। दायमी नहरें, गैर दायमी नहरें और मौसमी नहरें, सैलाबी नहरें, जिनमें पानी जो है सैलाब के मौसम में ही सिर्फ आता है। नेक्स्ट है आपाशी की अहमियत। तो देखा जाए यहाँ अहमियत में क्या लिखा हुआ है। आपाशी का मतलब होता है ज़मीन को सैराब करना, और
आपाशी के ज़राए से मुराद वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से ज़मीन को सैराब किया जाता है, जैसे कुआँ, ट्यूबवेल, वेल, कोल, कार, रेंज वगैरह। अब इसकी अहमियत की बात की जाए तो क्या फसल की ज़रूरत के लिए पानी मुहैया करना ताकि बेहतर नशोनुमा हो सके, खुशकसाली के पेश नज़र फसल की बढ़ोतरी को यकीनी बनाना ताकि खुशकसाली यानी पानी की कमी ना पैदा हो पाए। तो ऐसा मुमकिन तब भी होगा जब हम ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन को पानी मुहैया कर पाएंगे। उसके अलावा ज़मीन और फ़िज़ा के दर्जा हरारत को फसल की बेहतर नशोनुमा के लिए साज़गार बनाना, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को मुनासिब सतह पर बरकरार रखना। दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम जो है वैसे वो भी पाकिस्तान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के 4 राबताई नहरों के नाम, तो जस्ट हमने नेम ही लिखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास बुक से शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंतास मुआहदे की शराइत जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुकी हैं, तो क्या लिखा है ज़्यादा इस मुआहदे के रूह से 3 मशरकी दरिया कौन कौन से रावी, सतलुज और ब्यास से निकले वाली नहरों पर भारत का कंट्रोल होगा। बाकी जो नहरें यानी सिंध, झेलम और चनाब पर पाकिस्तान का हक होगा। पाकिस्तान की मशरकी इलाके को सैराब करने वाली नहरों को मगरबी दरियाओं से पानी की फरहमी मुमकिन बनाई जाएगी, इसीलिए राबताई नहरें खोदी जाएंगी। राबताई नहरें बिराजो डैम बनाने का खर्चा तकरीबन $1 अरब आएगा। वर्ल्ड बैंक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और जर्मनी से मिलने वाली अमदाद और कर्जों से पूरा किया जाएगा। भारत पाकिस्तान को मुतबादल इंतजामात करने पर 17 करोड़ अदा करेगा, यानी अगर वो किसी बात पर रजामंद नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान को उसके मुतबादल जो मशवरा देगा उसके लिए उसे 17 करोड़ अदा करना पड़ेगा यानी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राबताई नहरें ऐसी नहरें जिनके ज़रिए दरिया का पानी काश्तकारों के लिए ज़मीनों तक पहुंचाया जाता है, इन्हें कहते हैं राबताई नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के ज़राए आपाशी यानी आपाशी के ज़राए कौन कौन से हैं, जस्ट हमारे पास नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल से क्या मुराद है। यहाँ देखा जाए तो दरियाओं, नदी नालों, चश्मों के ज़रिए से ज़मीन को सैराब करना कोल कहलाता है। पाकिस्तान में ये तरीक़ाकार चित्राल आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपाशी का सबसे कदीम यानी पुराना तरीका है। और उसके अलावा कार रेंज क्या होता है, ज़मीन 2 सुरंगें निकाल कर नहरों के ज़रिए से फसलों तक पानी पहुँचाना कार रेंज कहलाता है। ये पाकिस्तान में तरीका सूबा बलोचिस्तान में इस्तेमाल होता है, यानी वो इलाके जहाँ पर बारिशें कम होती हैं वहाँ पर पहाड़ों के दामन से ज़मीन 2 सुरंगें खोद कर नहरें निकाली जाती हैं जिन्हें कार रेंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शहरा कराकरम पर मुख्तसर नोट यानी शहरा रेशम किसे कहते हैं। पाकिस्तान की 3 अहम रेलवे लाइंस के नाम, तो पढ़ते हैं हमारी बुक से। हमारा जो आंसर है शहरा रेशम का क्या है, ये सड़क गिलगित, हंजरा और दर्रा खंजराब के रास्ते चीन के सूबा सक्योनिंग के अहम शहर चगर तक जाती है। ये सड़क पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है जो माहिरीन की आला महारत का एक नमूना है। इस सड़क की लंबाई 1280 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़राए रस्लो वसाइल से क्या मुराद है, यानी पैगाम पहुंचाने के। रस्लो वसाइल का मतलब होता है मुवासिलात यानी बातचीत करना, और ज़राए रस्लो वसाइल यानी वो ज़राए जो कि बातचीत करने में पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं ज़राए रस्लो वसाइल। तो हमें पहले डेफिनेशन लिखनी चाहिए और फिर इसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए। पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को ज़राए रस्लो वसाइल कहते हैं, मसलन टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कब वजूद में आई। 1955 में वजूद में आई और इसमें ओरेंट एयरवेज को भी इसमें मदगम कर दिया गया, यानी उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। PIA का मतलब होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज अथॉरिटी। असल में PIA से जो पहले काम कर रही थी वो हमारे पास जो थी हम ओरेंट एयरवेज थी, जिसको इसमें ही मदगम कर दिया गया था यानी शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बंदरगाहों के नेम। कराची बंदरगाह, मोहम्मद बिन कासम और ग्वादर बंदरगाह। कराची और मोहम्मद बिन कासम दोनों जो बंदरगाहें हैं ये सूबा सिंध में वाक़ हैं, लेकिन जो ग्वादर बंदरगाह है ये हमारे पास
بلوچستان میں واقع ہے، یعنی گوادر بندرگاہ صوبہ بلوچستان میں ہے، کراچی اور محمد بن قاسم جو ہے صوبہ سندھ میں ہے۔ یہ بندرگاہ جو گوادر بندرگاہ ہے یہ چین کی مدد سے قائم کی گئی بندرگاہ ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویشچن ہے، ذرائع نقل و حمل کی تجارت میں کیا اہمیت ہے؟ نقل و حمل کا مطلب ہوتا ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، اور ذرائع کا مطلب ہوتا ہے وہ طریقے، وہ راستے جو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے، ذرائع نقل و حمل سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بازی یا سڑک، ریلوے، ہوائی سروس، سمندر کے منتقل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل 3 طرح کے ہوتے ہیں، بحری، بری اور ہوائی۔ نیکسٹ شارٹ کویشچن ہے، پورٹ قاسم کی اہمیت بیان کریں۔ پورٹ قاسم کی تعمیر 1973 میں تیار کی گئی، مطلب جو بندرگاہ ہے پورٹ کو بندرگاہ بھی کہتے ہیں۔ پورٹ محمد بن قاسم کی تعمیر کی گئی، تعمیر کا منصوبہ 1973 میں تیار کیا گیا، اس کا مقصد اسٹیل مل کے لیے سامان کی درآمد تھا۔ پورٹ قاسم 1982 میں مکمل ہوئی۔ یہ بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ سے 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ MCQs بھی بہت پیپر میں آتا ہے۔ یہاں بھی کنٹینر ٹرمینل کی صورت موجود ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان کی 4 بڑی قومی شاہراہوں کے نیم۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مواصلات کی وضاحت کریں۔ مواصلات کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا۔ مواصلات معلومات، بات چیت، خیالات، اعداد و شمار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں ٹیلی فون، فیکس مشین، انٹرنیٹ، موبائل فون ساری اشیاء شامل ہیں۔ تو مواصلات کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے بات چیت کرنا، یعنی پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اور جو ذرائع مدد کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں ذرائع رسل و وسائل یا ذرائع مواصلات۔ نیکسٹ کویشچن ہے، آبی ذرائع نقل و حمل کو دنیا میں ذرائع نقل و حمل کی کیا اہمیت ہے؟ آبی کا مطلب ہوتا ہے پانی، یعنی بحری ذرائع نقل و حمل۔ تو آبی نقل و حمل وہ نقل و حمل ہوتی ہے جو کہ پانی کے راستے سے کی جاتی ہے، اور بھاری سامان کو ایک ملک سے دوسری ملک منتقل کرنے کے لیے سب سے جو فائدہ مند مفید ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس آبی ذرائع نقل و حمل ہے۔ یہ بھاری سامان اور لمبے فاصلے کی باربرداری کے لیے سب سے سستا ذریعہ ہے، یعنی بھاری مشینری وغیرہ جتنی بھی آتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے وہ بحری راستے سے ہی جاتی ہے، اور دوسرا یہ بہت زیادہ سستا بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، شمالی علاقہ جات میں PIA مطلب جو پاکستان کی ایئر سروس فیسلٹی سہولت فراہم کرتی ہے وہ کہاں تک کرتی ہے؟ تو وہ سکردو تک فراہم کرتی ہے، یعنی ٹھنڈے ترین علاقے تک بھی یہ سہولت موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، پشاور سے کراچی ریلوے روٹ اور اس کی لمبائی۔ اس ریلوے لائن کی کل لمبائی 1681 کلومیٹر ہے۔ یہ ریلوے روٹ پشاور کو بازریا، راولپنڈی، گجرات، لاہور، ملتان، حیدرآباد اور کراچی سے ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کویشچن ہے، پاکستان کی سب سے لمبی شاہراہ، یعنی پاکستان کی سب سے لمبی جو سڑک ہے وہ کون سی ہے؟ کراچی سے طورخم کے درمیان موجود ہے، اس کی لمبائی 1756 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ہے ہمارے پاس بلند ترین جو سڑک ہے وہ شاہراہ ریشم ہے۔